بھائیو اور دوستو، آج ہم جب اپنے مسلم معاشرے پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو اس وقت لغو کام کی بھرمار ہر طرف پائی جاتی ہے۔ ہر انسان الا ماشاءاللہ ایسے کاموں میں منہمک ہے، ایسے کاموں سے لگا ہوا ہے جس کام کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے۔ لہو لعب، کھیل کود اور تماشا، گپ شپ، غیبت، چغلی، تمسخر میں انسان اپنے آپ کو بالکل لت پت کیے ہوئے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اس چیز سے بخوبی واقف ہیں۔ پورا مسلم معاشرہ عمومی طور پر آج لہو لعب کا شکار ہے۔ اسے اپنے مقصد اصلی کا احساس نہیں۔ کیوں اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا اس پر اس کی توجہ نہیں، اور اپنے تخلیق کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا، ان تمام چیزوں کا احساس و شعور تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان، اس کی سوچ اور اس کی فکر اور اس کے اعمال اور اس کے اخلاق اور اس کے کردار بلند ہونے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی وہ ہمارے اسوہ اور نمونہ ہوں، وہ ہمارے آئیڈیل ہوں، اور اس کے باوجود ہمارے یہ اعمال، یہ افعال اور یہ کردار، میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ یہ قابل غور ہے، اس پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا پڑے گا، اور اگر نہیں تو خسارے کا سودا مقدر ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے 3 آیات کریمہ مختلف صورتوں سے پیش کر کے اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ لہو لعب، کھیل کود، فضول باطل میں پڑھنا یہ مومنوں کا شیوا نہیں۔ ایک مومن کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ ایسے کام میں اپنے آپ کو لگائے رکھے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی مجلس کو اختیار کرے جو مجلس لہو پر، لعب پر، کھیل پر، کود پر، باطل پر سجائی اور سنواری گئی ہو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وہ اٹھ اور بیٹھ نہیں سکتا جو لوگ دنیا سے بالکل غافل ہوں اور فکر آخرت سے بالکل بے پرواہ ہوں۔ ایسی محفل اور ایسے لوگوں کی صحبت ایک مومن کم از کم ایسا نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے کامیاب مومنوں کی صفات بیان کی ہے۔ کامیاب مومن، اور آپ کو بارہا بتایا جا چکا ہے، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں کامیاب وہ نہیں ہوتا جس کی دنیا سمجھ جائے، جو کروڑ پتی اور ارب پتی کھرب پتی ہو، جس کے پاس تا حد نگاہ زمین کا انبار ہو۔ نہ، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے، جس سے اللہ راضی ہو کر کے جنت کے داخلے کا ٹکٹ دے دے۔ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں کامیاب وہ ہوتا ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ جنت کا ٹکٹ مل جائے۔ اللہ نے کامیاب لوگوں کی صفات اور خوبیوں کا بیان کیا، اور خوبیاں بیان کرنے سے پہلے کہا کہ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، یعنی ان کی کامیابی مقدر بلا شک و شبہ۔ اب جو پہلی صفات بیان کی وہ کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ہم فیل ہو چکے ہیں۔ نماز تو پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ مومن جو کامیاب ہوئے ہیں ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، صرف نماز نہیں پڑھتے، خشوع سے پڑھتے ہیں، خشوع سے پڑھتے ہیں۔ دوسری بات، والذین هم عن اللغو معرضون، اور مومن جو کامیاب ہوئے ہیں ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لغو سے، باطل سے، بیہودہ چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، ایسی چیزوں پر وہ توجہ نہیں دیتے۔ باقی آگے اللہ رب العزت نے کچھ صفات بیان کی ہیں۔ آخر میں چلتے چلتے پھر نماز ہی کا تذکرہ کیا، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، پھر کہا اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہوگا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ شروع میں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آخر میں والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ پہلی خوبی بھی فیل، آخری خوبی بھی فیل، ابتدا بھی خراب، انتہا بھی خراب۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔
جو ان دو چیزوں کو، جو اس چیز پر اپنے آپ کو کھڑا نہ اتار سکے وہ کسی کام کو صحیح طور پر نہیں کر سکتا۔ لکھ لیجیے آپ، نماز کا اہتمام خشوع کے ساتھ اور اس کی محافظت جو شخص نہ کر سکے وہ دیگر اسلام کے شرائع پر پابند نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو چکے ہیں، وہ لہو و لعب، کھیل کود، تماشا اور گپ شپ اور یہ باطل چیزوں سے کنارہ کش ہوتے ہیں، اس پر ان کی توجہ بالکل نہیں ہوتی۔ آئیے میں دوسری آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے والذین لا یشهدون الزور، یہاں اللہ کے بندوں کی خوبیاں، وعباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہیں ان کی صفات اللہ نے بیان کی ایک ایک کر کے۔ آگے چلتے چلتے اللہ فرماتا ہے والذین لا یشهدون الزور، یہ زور کیا ہے؟ جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، یا جھوٹی چیزوں کی حمایت نہیں کرتے، یا جھوٹی چیزوں پر حاضری، یہاں جہاں جھوٹوں کا محفل ہو، جہاں جھوٹ باتوں کی نشر و اشاعت ہو رہی ہو، یا جہاں جھوٹ کا بول بالا ہو، نہ ایسی جگہوں پر وہ ٹھہرتے ہیں، نہ ایسی چیزوں کی حمایت اور دفاع کرتے ہیں، نہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر کبھی لغو، فضول، بیہودہ، بکواس چیزوں سے، لوگوں سے، جگہوں سے، مجلسوں سے، محفلوں سے اگر کبھی گزر ہو جائے، کبھی سابقہ اور سامنا ہو جائے، مرّوا کراما، شریفوں کی چال چلتے ہوئے اس محفل سے آگے نکل جاتے ہیں۔ مومن، اللہ کا خاص بندہ کبھی ایسی محفلوں پر توجہ نہیں دے سکتا، ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ مرّوا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کیا ایسا ہم کرتے ہیں؟ اگر ہاں، بڑی اچھی بات ہے، خوش نصیب ہیں۔ اور اگر یہ جذبہ ہے مگر کر نہیں پاتے تو اس جذبے کو جگائیے، اس خوبی کو جلا بخشیے، اس کو سینچیے تاکہ آگے بڑھے، پروان چڑھے، اور ایسی چیزوں کو آپ ہائی لائٹ کریں، اپنے آپ میں اسے جگہ دیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ سمجھ جائیں گے، آپ کی زندگی میں اور فکر آخرت میں آپ کا جو قدم آگے بڑھے گا، دوسرے لوگوں کی بھی ہمت افزائی ہوگی، اور ایسے لوگوں کی محفلوں سے جب آپ کترا کر کے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے آنکھیں بچاتے ہوئے نکل جائیں گے شرافت کے ساتھ، تو ان لوگوں کی حوصلہ شکنی بھی ہوگی۔ ایسے لوگ سوچیں گے کہ یار فلاں آدمی ادھر سے گزرا، متوجہ بھی نہیں ہوا، گھاس نہیں ڈالی اس نے، تو پھر وہ سوچنے پر مجبور ہو سکتا ہے، ممکن ہے آپ کی اس ادا سے ہو سکتا ہے اس کی آنکھ کھل جائے۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو خود بھی ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی ڈوبیں گے۔ تو ڈوب ہی رہا ہے، آپ بھی جا کر کے اس میں ڈوب جا رہے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، تیسری آیت کریمہ سورہ قصص، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب یہ لوگ لغو سنتے ہیں، فضول باتیں، بکواس، بیہودہ، بے فائدہ، لا یعنی چیزوں کو جب وہ سنتے ہیں، اعرضوا عنہ، ایسی چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، سن کے انسن کر دیتے ہیں، بے توجہ ہو جاتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، کوئی توجہ اس پر نہیں دیتے، اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے، ہم جاہلوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہم جاہلوں سے منہ کے منہ نہیں لگتے۔ اس کا ایک پس منظر ہے، پس منظر یہ ہے جب حبشہ کی طرف مسلمان ہجرت کر کے گئے تو ظاہر سی بات ہے جب وہاں صحابہ پہنچے تو انہوں نے اسلام کی خوبیاں بیان کی، اسلام کی تعلیم اور ترغیب دی، اور وہاں جو موجود اور وہاں عموماً عیسائی تھے، ان عیسائیوں کے درمیان انہوں نے اسلام کا تعارف کرایا۔ جب اسلام کا تعارف کرایا تو وہاں سے، حبشہ سے عیسائی، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 20 یا کم و بیش 20 یا اس سے کم و بیش کچھ افراد جو عیسائی تھے وہاں سے نکلتے ہیں حبشہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو مسلمانوں نے اسلام کی خوبیاں بیان کی ہیں
اور صاحب اسلام کا جو تعارف کرایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق کریمانہ اور اخلاق فاضلہ کو جو اجاگر کیا ہے اور اسلام کی اچھی اچھی اور بھلی بھلی باتوں کا تذکرہ کیا ہے، ذرا چل کے چیک کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کیا واقعتاً ایسا ہی کچھ ہے۔ یہاں سے ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں تحقیق کرنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز جب تک تحقیق نہ ہو نہیں ماننی چاہیے، کتنا بھلا اور کتنا ہی اچھا انسان آپ کی نگاہوں میں ہو، بھلے وہ کہے تحقیق ضروری ہے، اور یہی چیز تقلید کی ضد ہے، انکار صرف اسی چیز کا ہے۔ اب وہ وہاں سے 20 یا کم و بیش افراد وہاں سے نکلتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ ہمیں بھی اسلام کے تعارف کے لیے قرآن کی آیات پڑھنا چاہیے۔ ہمیں تو سکھا دیا گیا، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اب پتہ نہیں ہے کس کے لیے قرآن نازل ہوا، میرے بھائی ہم اور آپ کے لیے نازل ہوا ہے، ہم اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، صرف صاحب ایمان کے لیے نہیں، صرف کلمہ گو کے لیے نہیں، ہر اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے، ثقلین کے لیے قرآن نازل ہوا، ہر جن کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھا کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے قرآن سنا، ان کے دل قرآن کی باتوں کو سن کر کے نرم پڑ گیا، قبول کر لیا، متاثر ہوئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب ابو جہل اور اس کے جو خاص ساتھی تھے، جب ان کو یہ خبر ہوتی ہے کہ حبشہ سے وفد آیا ہوا ہے، ڈیلیگیشن کم و بیش 20 افراد پر مشتمل یہ پورا ڈیلیگیشن وفد ہے، اور ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لیا ہے، متاثر ہوئے ہیں، قبول کر لیا ہے، تو وہ لوگ ان لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اتنا برا، اتنے احمق اور جاہل اور بیوقوف لوگوں والا ڈیلیگیشن اور وفد ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ طنز کر رہے ہیں، انہیں پریشان کر رہے ہیں، جلی کٹی سنا رہے ہیں، اپنا مخالف ہو گیا نا۔ جب تک وہ عیسائی تھے تب تک ان سے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کے ذریعے سے پڑھی گئی آیات کو سمجھا، اس کی تاثیر نے دلوں میں گھر کر لیا، اس کو قبول کر لیا، تو اب وہ لوگ دشمن ہو گئے۔ جب دشمن ہو گئے تو اب دشمن کو چھیڑنا دشمنی کی علامت ہے۔ اب وہ چھیڑ رہے ہیں، جلی کٹی سنا رہے ہیں۔ ایسی بیوقوف ٹولی اور ایسا جاہل وفد ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ آئے تھے تحقیق کرنے، طنز دیکھیں، آئے تھے تحقیق کرنے اور بجائے تحقیق کرنے کے الٹا اس کا دین قبول کر کے اپنے دین کو چھوڑ کر کے واپس جا رہے ہیں۔ اس موقع پر کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب انہوں نے لغو بات سنی، باطل بات سنی، بے وجہ جاہلانہ گفتگو سنی، أَعْرَضُوا عَنْهُ، انہوں نے منہ پھیر لیا، بے توجہ ہو گئے، سن کے انسن کر دیا اور کہا بھائی ٹھیک ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تم جس دین پر ہو تم رہو مگن، ہمارا اپنا ایک دین ہے، ہمارا اپنا ایک طریقہ ہے، اس طریقے پر ہم مگن ہیں، ہم مطمئن ہیں۔ سلام علیکم، سلام التحیہ نہیں ہے بلکہ سلام متارکہ ہے، یعنی ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں، تم اپنی راہ لو، ہم اپنی راہ لیتے ہیں۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے مخاطب نہیں ہوتے، ہم جاہلوں جیسی بات نہیں کرتے، اور ہمارا تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم اپنی راہ لو، ہم اپنی راہ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، ان 3 آیات کے اندر جو آپ کو درس دینا چاہا ہے وہ ذرا پھر سے سن لیں۔ ہم خصوصاً یہ آج کل جو یہ موبائل کا جو دور چلا ہے نا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس میں خیر بھی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، بہت تیرے مواقع ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ شیطان کا ہمارے اوپر غلبہ ہے، شیطان ہم پر حاوی ہو چکا ہے، اب اس کو زیر کرنا ہے،
اور اس کو زیر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف و خشیت پیدا کریں اور بیہودہ اور لغو کاموں سے اپنے آپ کو روک لینا. لغو کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. باطل چیز دینی اور دنیاوی دونوں طور پر اگر کسی کام کا، کسی چیز کا، کسی گفتگو کا، کسی قول کا، کسی فعل کا، کسی عمل کا فائدہ نہ ہو تو وہ لغو ہے اور مومن کا کام نہیں ہے. مومن کا کام. اب آپ مجھے بتائیں لوڈو بیٹھ کے کھیلنا اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی ایک فائدہ بتائیں دنیاوی فائدہ. پب جی کھیلنا اس کا کوئی ایک فائدہ بتائیں. اچھا بعض لوگوں سے ٹائم پاس ہوتا ہے. سبحان اللہ. ٹائم پاس کیوں کر رہے ہیں؟ مومن اور ٹائم پاس یہ دو لفظ، مومن اور ٹائم پاس یہ میل نہیں کھاتا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بیوی بچوں سے دور تو یاد بچوں کی اور بیوی کی یاد کو بھلانے کے لیے فلم دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. آپ سوچیں آپ کو شدت کی بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، آپ کے پاس کھانے اور پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پڑوس میں ایک آدمی کے فریج میں اچھی اچھی چیزیں کھانے اور پینے کی رکھی ہیں. آپ فریج کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے جا کر کے ٹکٹکی مار کے دیکھیں گے. اب آپ مجھے بتائیں بھوک کی شدت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بڑھے گی. آپ کو بیوی کی یاد آتی ہے تو فلم دیکھ کر کے بیوی کی یاد کم نہیں ہوگی، بڑھے گی. شہوت بڑھے گی اس سے. ہماری الٹی سوچ ہے. اگر کہتے ہیں ٹائم پاس یہ بھی غلط، کہتے ہیں بچوں کی یاد بلانے کے لیے تو وہ بھی جو ہے کریلا نہیں چڑھا. میرے بھائیوں دوستوں، لغو کام سے اپنے آپ کو بچائیں. لغو ہر وہ کام جس کا نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو. ہر وہ کام. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کی روایت. ابو ہریرہ اس کا راوی کیا فرماتے ہیں نبی پاک؟ من حسن اسلام المرء، ایک انسان کے اسلام کی خوبی ہے یہ، یعنی ایک مسلمان کی خوبی اور اس کی صفت ہے یہ، اس کی پہچان ہے یہ. کیا چیز؟ ترکہ ما لا یعنی، ہر وہ چیز چھوڑ دے جس کا کوئی مطلب نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. بے فائدہ فضول واہیات چیزوں سے بچ جانا، روک لینا، یہ انسان کے اسلام کی ایک خوبی ہے. لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ حکمت کے اس مرتبے پر کیسے پہنچے؟ کہا 3 کام کیا تھا. نمبر 1 میں نے سچائی کو اپنایا، جھوٹ سے اپنے دامن کو مکمل بچا لیا. آج تو ہمارے ہاں جھوٹ بولنا فن ہے. جھوٹ فن ہے، فنکاری. بڑی مہارت سے آدمی نکل جاتا، بہت خوش بھی ہوتا ہے. آج میں نے چکما پڑھا دیا. چکما نہیں پڑھایا، اپنی ہلاکت کا سامان پیدا کیا. جھوٹ گناہ ہے، کبیرہ ہے. اور دھوکہ دینا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کے مال کو یا کسی کے حقوق کو ناجائز طور پر دھوکہ دیتے ہوئے ہڑپ لینا، یہ نیکی ہے. اس سے آپ کے نامہ اعمال سنوریں گے. گناہ کبیرہ ہے، یہ ہلاکت کا سامان ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے سچائی کو اپنایا. نمبر 2 امانت کی پاسداری کی. دیکھیں امانت بات کی بھی ہوتی ہے. کسی نے آپ سے کوئی بات کہی، کوئی راز و نیاز کی گفتگو آپ سے کی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے پی جائیں، کسی کے سامنے بیان نہ کریں. کسی نے کوئی چیز دی اس میں خرد برد نہ کریں، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. میں نے امانت کا خاص پاس و لحاظ رکھا. اور تیسری چیز جو بیان کی ہے قابل غور. کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے فضول واہیات، باطل، بیہودہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو مکمل بچا کے رکھا. ان 3 چیزوں نے مجھے حکمت کے بلندی پر پہنچا دیا. میرے بھائی دوستوں، باتیں بہت ساری ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے اوقات کی قدر کریں. اور ہم اور آپ ہماری زندگیوں کے اکثر اوقات اللہ کی نافرمانی میں، فضول اور واہیات میں اور معصیت کے علاوہ بتائیں اب کیا ہوتا ہے. 5 وقت کی نماز ہم سے نہیں ہوتی، جھوٹ ہم سے نہیں روکا جاتا، سچ ہم سے ہمارے قریب سے نہیں گزرتا، اور وعدے کی پاسداری اور امانت اور یہ اور وہ، ان تمام چیزوں سے، یعنی ہر وہ برائی جس سے اسلام نے روکا ہے اس سے ہم رکنے کے لیے تیار نہیں. اور ہر وہ کام جس کو اسلام نے کرنے کا حکم دیا وہ ہم سے ہوتے نہیں.
میرے بھائی دوستوں، ہوش کے ناخن لیں اور اپنے آپ کو تیار کریں اللہ رب العزت کی رضا کے کاموں کے لیے، تاکہ قبر بھی سنور سکے اور اللہ رب العزت کی رضا جوئی حاصل ہو سکے، اور پھر اللہ کی بنائی ہوئی نعمت جو جنت ہے اس میں داخلہ بھی مل سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں لہو و لعب، فضول اور واہیات اور باطل چیزوں سے بچنے کی توفیق دے، اور ہر اچھے کام جس کا اسلام حکم دیتا ہے اس کو اپنانے کی توفیق دے، تاکہ ہم شیطنت سے بچ سکیں، اللہ کی رضا جوئی حاصل کر سکیں۔